الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، 28ویں سپارے میں سورہ صف ہے جس کی کل 14 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں. میں نے ابھی جو ہے وہ اس کا پہلا رکوع یعنی 9 آیتیں، پہلے رکوع کے اندر 9 آیتیں ہیں نا، تو 9 آیتیں جو ہے وہ میں نے ابھی پڑھی ہیں. یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. آپ ایسے سمجھ لیں کہ اس سورہ مبارکہ کا جو مضمون ہے اس کی حیثیت پورے قرآن میں، یا آپ اس طرح کہہ لیں کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے اس رہنمائی کی پورے دین کے اندر جو حیثیت ہے وہ مرکزی حیثیت ہے. مرکزی حیثیت سے مراد کیا ہے؟ جس طرح ہمارا یہ جو وجود ہے اس وجود کے اندر ایک پرزہ ایسا ہے کہ وہ پرزہ سلامت ہے تو انسان کی چلت پھرتا ہے. دیکھیں یہ ریڑھ کی ہڈی نا ایک پرزہ ہے، یہ اگر ٹوٹ جائے انسان سانس لیتا ہے ٹوٹنے کے بعد بھی،
کھاتا پیتا بھی ہے، بات چیت بھی کرتا ہے، لوگوں کو پہچانتا بھی ہے، لیکن ایک مٹی کی ڈیری ہے۔ یہ ساری ایکٹیونیس، حرکت جو ہے نا، یہ اس کے ساتھ ہے۔ باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب آپ ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو باقی سب کی نفی ہو جاتی ہے، لیکن ہر چیز کی اپنی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے۔ بس وہ ایک جگہ پر پڑا ہوا ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا نا، جس طرح فالج ہو جاتا ہے تو آدمی اگر اچھا خاصا فالج ہو آدمی کو، تو وہ تو بس یوں سمجھ لیں کہ وہ کھا بھی لیتا ہے اور جو ہے وہ پہچان بھی لیتا ہے، بعض اوقات بات نہیں کر سکتا، اگر زبان سلامت ہو تو بات بھی کر لیتا ہے، لیکن ایسے ہی پڑا ہوا ہے کہ مٹی کی ڈیری پڑا ہوا ہے۔ اس طرح اگر انسان کا یہ پرزہ، یہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے، یہ اگر ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ اور یہی سمجھ لیں کہ دین کا جو اصل تصور ہے، اگر اس میں سے یہ چیز نکل جائے، تو میں نے یہ اتنی جو گفتگو کیا نا، وہ یہ سمجھانے کے لیے کیا کہ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ باقی ساری چیزوں کی یہ نفی کر رہا ہے۔ اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ وہ پڑا ہوا کھا بھی سکتا ہے، بات چیت بھی کر سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، اور انسان ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں وہ دین جو ہے اس میں بالکل اسی طریقے سے سمجھ لے جیسے وہ ایک آدمی ہے فالج زدہ۔ دین کا جو اس کے بغیر تصور رہ جائے گا نا، وہ یہی ہے۔ اس میں آپ کی پگڑیاں بھی ہوں گی، داڑیاں بھی ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، تسبیحاں بھی ہوں گی، تلاوتیں بھی ہوں گی، لیکن وہ چیز اس میں سے نکل گئی ہے جس کی حیثیت دین کے اندر جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی۔ اس سورہ کے اندر جو مضمون جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے نا، اس کا موضوع جو ہے، موضوع کیا ہوگا؟ موضوع ہے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مقصد، اور اس کے حوالے سے، اس مقصد کے حوالے سے امت مسلمہ کی ذمہ داری، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد ہوئی، آپ تشریف لائے، تو آپ کی تشریف آوری جو ہے، اس کا جو مین مقصد تھا وہ کیا تھا، اور اسی کے ذیل کے اندر پھر ہم جو ان پر ایمان لائے، ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اچھا، یہ پہلے سمجھ لیں کہ یہ سورہ مبارکہ نازل کس زمانے میں ہو رہی ہے؟ یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تھے، اور مدینے میں بھی وہ دور تھا جب مسلمانوں کے اندر کمزوریاں ظاہر ہو رہی تھی، اور یہ کمزوریوں کا ایک سبب تھا، دیکھیں مکہ کے اندر جو آدمی بھی ایمان لاتا تھا نا، یہ بات کلیئر تھی کہ یہ ایمان اسے دنیاوی طور پر تو کسی اعتبار سے نفع بخش نظر نہیں آتا تھا، بلکہ نقصان دہ، تکلیف دہ جو کچھ ہو رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک فرد کا سروائیو کرنا ہی ممکن نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قبیلے نے تحفظ دیا ہے، پھر بھی شیب بنی طالب میں جانا پڑا ہے، تو ایک فرد کیسے کھڑا ہو سکتا ہے اگر اس کا ساتھ اس کا قبیلہ ہی نہیں ہے، برادری نہیں ہے؟ اس میں وہاں کون سی کوئی حکومت ہے یا کوئی اس طرح کا سسٹم ہے؟ اور جو کچھ ہو رہا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، آل یاسر کے ساتھ، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ، بیویاں شوہروں کو چھوڑ رہی ہیں، شوہر بیویوں کو چھوڑ رہے ہیں، بھائی بھائیوں کو چھوڑ رہے ہیں، اولاد والدین سے علیحدہ ہو رہی ہے، برادریاں دستبردار ہو رہی ہیں ایسے آدمی سے کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسی لیے تو ابو طالب کا جو ایک بڑا کارنامہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ سے
ہاتھ نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے نا. تو وہاں تو برادریاں تو کہتی تھی ٹھیک ہے اگر اس نے مسلمان ہونا تو پھر یہ جانے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کاروبار کون اس کی دکان سے سودا لیتا؟ یہ اب کون ایمان لائے گا، کون کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ؟ جس کو یہ سب قربانیاں جو ہے نا یہ اس نفع کے مقابلے میں معمولی محسوس ہوں گی، اور وہ غیب کے اوپر ایمان کے نتیجے میں، کیونکہ وہ نفع دنیا میں نہیں آخرت میں ملنے والا ہے. اس ایمان کا نفع آخرت میں اس کو جو ملنا ہے، اور آخرت پر یقین ہے تو وہ یہ بات کہہ رہا ہے. تو جس کو جو اتنا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس میں کیا کمی رہ جائے گی. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے آئے، اور مدینے شروع کے اندر تو صورتحال یہی رہی جو مکہ میں تھی، لیکن بدر ہوئی تو 313 بندے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں لے کر گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی 313 کی ریشو نکالیں، اور 13 2 15 سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی یہ دعوت اور تبلیغ ہے. اور دیکھیں کہ کتنی سپیڈ ہے لوگوں کی کہ جو ایمان لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن رہے ہیں. کبھی ہم وہ پیغمبروں کے واقعات سنتے ہیں نا تو کتنے لوگ جو ہے وہ بنتے ہیں. اب دیکھیں بدر ہوئی ہے، بدر جو ہے نا وہ اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے. مدینے آنے کے بعد ویسے ہی حالات مختلف ہو گئے. اس کی وجہ کیا تھی کہ مدینے میں جو سرکردہ لوگ تھے وہ وہاں کے قبائل کے، اوس خزرج کے، وہ مسلمان تھے. پھر ایک جماعت ہجرت کر کے وہاں چلی گئی تھی. لہذا وہ اس طرح کی صورتحال کے جو بلال کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ ہو جائے گا، یا خباب بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو جائے گا کسی کے ساتھ، یا کسی کو شیب بنی تعالیٰ میں جانا پڑے گا. اس طرح کی بات تو وہاں تھی نہیں. اور مضبوط برادری مسلمانوں کی بن رہی تھی، لہذا مضبوط برادری کے ساتھ کھڑا ہو کر تو اپنے آپ کو تحفظ بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور خاص طور پر بدر کے بعد تو پھر مسلمانوں کی وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ ایک بات بن گئی. لہذا اب دیکھیں، اب سپیڈ ایمان لانے والوں کی دیکھیں کہ صرف 1 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے 1 سال کے بعد احد کے لیے نکلے ہیں تو 1000 آدمی آپ کے ساتھ ہیں. اب یہ 1000 آدمی جو ہے اس میں آپ 313 یا 350 تو وہ شامل کر لیں جو بدر میں تھا. باقی اسی عرصے میں ہی آئے ہیں نا، بدر کے بعد اس عرصے میں آئے ہیں. یہ سمجھے 2 گنا آدمی جو ہے وہ بعد میں آئے ہیں، تیسرا ایسا آدمی پہلے ہیں. اب یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا جی اب کوئی تبلیغ خاص قسم کی ہونے لگ گئی ہے یا وہ حالات بدلے. اور وہ آزمائش اور وہ جو نتائج مکہ میں نظر آتے تھے ایمان لانے کے وہ یہاں تھے نہیں. اور دنیاوی طور پر کچھ مفادات بھی تھے. لہذا سب کی بات نہیں ہے. جہاں حقیقی ایمان والے صحیح معنوں میں جس طرح مکہ میں ایمان لا رہے تھے لوگ، اس طرح بھی ایمان لا رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ دوسرے لوگ بھی آ رہے تھے جن کے ایمان کی ابھی وہ کیفیت نہیں تھی. اچھا، اس کا پہلا ظہور ہوا جب بدر احد کے اندر مسلمان نکلے تو 350 آدمی واپس آیا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب یہ اس کے بعد جو ہے وہ خندق ہوئی ہے سن 5 کے اندر. اور خندق کے اندر بھی یہی کیفیت جو ہے وہ سامنے آئی کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خندق تحفظ کے لیے کھودی تھی، اور وہ خندق کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹیاں لگتی تھی، اور مسلمانوں میں سے بعض لوگ جو ہے ان کے دل کے اندر جو ہے وہ خدشہ تھا کہ یہ جنگ ہم ہار جائیں گے، کیونکہ ایک دن تو ہمیں محاصرہ کھولنا ہی پڑے گا نا، ہمارا راشن ختم ہو جائے گا، باہر سے ہی جاتا ہے سارا کچھ، کیسے جس طرح وہ کہتے ہیں ناکہ بندی ہو گئی تو دو چار دن آگے پیچھے کی بات ہے۔ لہذا اب وہ خندق کے اوپر ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ آمنے سامنے تھے نا کہ پہچان ہو جائے گی، اور جب ہم ہتھیار ڈالیں گے، رستہ دیں گے یا وہ آ جائیں گے تو اس وقت ظاہر ہے پہچان کر بندوں سے وہ سلوک کریں گے نا۔ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگ رہے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر جو ہے ان کے وہاں غیر محفوظ ہیں، وہاں مسائل ہیں، ہم یہاں ڈیوٹی نہیں کر سکتے، انا بیوتنا اورا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ہی بے اورا، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، وہ اس جگہ ڈیوٹی سے فرار چاہ رہے تھے۔ اور بہرحال وہ جو بھی اللہ کی حکمت تھی یہ سب چیزیں ظاہر ہوگی، کمزوریاں مسلمانوں کی ظاہر ہوگی نا، جس طرح احد میں یہاں بھی، ویسے تو بعد میں بھی ظاہر ہوتی رہی، تو بوک کا آپ کو پتا ہے کہ وہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نہیں گئے تھے تو وہ مسلمان ہی تھے۔ اچھا، اب یہ دو واقعات تو احد اور خندق کے، اور آپ ذرا اس کے اوپر غور کریں کہ اس کے اثرات جو ہے نا وہ عام لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کیا پڑے ہوں گے، یا کیا پڑھ سکتے تھے، یا دوسرے مسلمانوں پر اس کے کیا پڑھ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، جب چند لوگ جا رہے ہوں نا تو ان میں سے کوئی دھماکہ ہو، ایک آدمی بھاگے تو دوسرا امکان ہے دوسرا بھی بھاگے گا ساتھ، اور بعد میں آپ پوچھتے ہیں یار تو کیوں بھجا سی، کہتا اے بھجا سی میں بھی بھجا سی۔ ٹھیک ہے نا، وہ جو واپس آ رہے تھے نا تو وہ کوئی پیغام بھی دے رہے تھے جو دوسروں کو بھی اپنے عمل کے ذریعے سے۔ تو یہ اصل کے اندر وہ حالات تھے، اور مزید اس کے اوپر کیا ہوا، مزید اس کے اوپر ہوا کہ سن 6 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صلح کر لی، اس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ اچھا، عام لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہے تو پھر وہ اس کو اس طرح نہیں سمجھتے، یہ اس کے کیا صلح حدیبیہ کے کیا اثرات پڑے۔ دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے یہ بات واضح طور پر فرمائی ہے کہ جتنے بھی رسولوں کو میں نے بھیجا ہے وہ سب کے سب جو تھے عادلانہ نظام کے قیام کے لیے جو ہے وہ بھیجے گئے۔ سورہ الحدید کے اندر آیت نمبر 24 ہے، اس میں فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ ایک رسول کی نہیں، سب کی، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ کتاب میزان بینات ان کو دی، اور یہ اس لیے دی کہ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ جو ہے وہ عدل کے اوپر قائم ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ اب دیکھیں ہر رسول جو ہے نا وہ بات کہاں سے شروع کرتا تھا، ایمان کے بعد اب لوگوں کو جو ہے وہ دعوت ہے۔ آپ ایسے ہی سمجھ لیں جس طرح یعنی دین کا ایک جو مکمل تصور ہے نا اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ امارت والی بات جو ہے نا وہ بالکل موضوع ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو دین کی بنیاد قرار دیا ہے، اور وہ کیا ہے، فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب ظاہر ہے امارت کی ایک بنیاد ہے، اس بنیاد میں تو یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ اب اس کے بعد پھر
ایک اوپر تعمیر ہوتی ہے، اس کو آپ کہتے ہیں جی یہ دیواریں ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ایک آخری تعمیر ہوتی ہے، اس کو آپ کہتے ہیں چھت۔ دیکھیں ہر چیز جو ہے نا وہ ضروری ہی ہے، بنیادیں جو ہے نا ان کی اہمیت ہے۔ جب آپ بنیادیں کھوتے ہیں تو اس چیز کو پیش نظر رکھ کر کھوتے ہیں کہ میں نے اوپر کتنی وزنی بلڈنگ بنانی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو آپ پھر دیواریں بناتے ہیں وہ آپ سارے آپ کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ یہ ان کے اوپر کتنا وزن آئے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اوپر جو ہے وہ چھت ڈالتے ہیں، تب جا کر جو ہے نا وہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے بلڈنگ یا عمارت، یہ چھت آخری کام ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ دین میں آخری وہ چھت کیا ہے؟ اللہ کی حکمرانی، اللہ کے نظام کا قیام، عدل و قسط کا نظام۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ دیکھیں، شروع تو نمازوں سے ہی ہوئی نا، بات عبادات سے ہوئی۔ مکہ میں کیا تھا؟ مکہ میں یہی کچھ تھا، حالانکہ نمازیں بھی بعد میں آئی ہیں، لیکن جو بھی آپ کہہ لیں اللہ اللہ بیٹھ کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہی ہے نا۔ اب یہ چھت پڑی ہے جا کر، فتح مکہ سے چھت کا کام شروع ہوا ہے، اور یہ مکمل ہوئی ہے سن 9 میں جا کر، اور سن 10 کے حج تک پہنچتے پہنچتے چھت مکمل ہو گئی تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 میں حج کیا، ایک ہی حج کیا ہے حج فرض ہونے کے بعد، اور وہ آپ نے حکمران بننے سے پہلے نہیں کیا۔ کوئی لاجک کوئی آدمی دے سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 میں حج کیوں نہیں کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 میں حج کیوں نہیں کیا؟ جبکہ سن 8 میں آپ نے مکہ فتح کر لیا تھا، رمضان میں فتح کیا تھا، 9 کا حج نہیں کیا۔ آپ اس حکمرانی کو قائم کرنے میں مصروف رہے، اور یہاں تک کہ جب سن 9 میں سورہ توبہ کی آغاز کی آیات آ گئی، اور جس کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ اب یہاں مشرکین جو ہے وہ نہیں رہ سکیں گے، اور یہ جو ہے نا وہ یا تو وہ مسلمان ہو جائیں گے یا یہاں سے جب وہ نکل جائیں گے، اور یہ عمل مکمل ہو گیا، تو اب جو حج آیا سن 10 میں وہ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نہیں ہے بلکہ کروایا ہے۔ آپ ہی امیر حج تھے نا، آپ نے حج کیا بھی ہے، کروایا بھی ہے، تو یہ ہے ایک حکمران کا حج، ٹھیک ہے نا۔ اس نظام کو قائم کرنے کے بعد حج کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد آپ دنیا میں زیادہ رہے ہی نہیں، چند یوں سمجھ لیں کہ 2-2.5 ماہ کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں جو پوچھنا پوچھو، ہو سکتا ہے تمہاری میری دوبارہ ملاقات نہ ہو، یعنی ہو سکتا ہے مجھے اگلا حج نہ آئے، اس لیے کہ میرا کام پورا ہو گیا نا، ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے۔ تو یہ تھی اصل کے اندر جو ہے نا وہ اس کی وہ چھت۔ اس چھت تک پہنچنے کے لیے یا دین کو اس نظام کی شکل جو ہے وہ دینے کے لیے یہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ جنگیں جو ہے وہ کوئی کسی مدرسے کی بحالی یا کسی حرم کی بحالی کے لیے نہیں تھی، یا کوئی نمازوں کے مسائل آپ سمجھیں کہ یہ تھا وہ تھا، کوئی مدرسہ نہیں چلتا تھا، یہ مسئلے نہیں تھے، اس کے لیے یہ جنگیں شروع ہوئی ہیں۔ اور اب جنگوں میں یہ ہے کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو احد کے اندر جو ہے وہ بندے، پھر خندق کے اندر جو ہے وہ بندے کیا مظاہرہ کر رہے ہیں، پھر جو ہے نا وہ جو صلح حدیبیہ ہو گئی، جس کو تو بعض اوقات ہم چل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں مقصد کا صحیح طور پہ پتہ نہیں ہوتا۔
اکثر و بیشتر ہم دین پہ بھی چل رہے ہیں نا، تو وہ دین کا جو مین مقصد ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہم اس کی بعض چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہے جی، ہم یہ نماز ہے، روزہ ہے، اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہر نبی جو آیا نا وہ آیا دین کے غلبے کے لیے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کے غلبے کے لیے آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شروع میں بتا دیا تھا کہ وہ چھت آپ نے ڈالنی ہے، نظام کو قائم کرنا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، رب کی کبریائی یہ آپ نے کرنی ہے. اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صلح کر لی ہے، صلح حدیبیہ کر لی ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ جو آدمی سوچ کر چل رہا ہے نا، اس کو وہ تو کہتا ہے کہ یہ صلح کے ساتھ غلبہ ہونا ہے. یعنی صلح کیا ہے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، 10 سال کے بعد پھر مزید کر لیں گے. آپ ایسے سمجھیں نا کہ اگر پاکستان ہندوستان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک معاہدہ کر لے کہ جی 50 سال تک ہم اپنے جو باہمی اختلافات ہیں پرانے نا، ان پر بات نہیں کریں گے. یعنی جو پرانے، اس کا مطلب 50 سال تک تو آپ کشمیر کو آپ دستبردار ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال تک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ پابند ہو گئے نا. آپ کی صلح کو ایسی تو نہیں تھی کہ سویرے اٹھ کے کہا نہیں جی نہیں جی. تو 10 سال کی صلح ہو گئی ہے. اب جو آدمی سمجھ کر جا رہے ہیں وہ پھر وہ بات آتی ہے نا کہ جی کدھر تم جا رہے ہیں، کی کر رہے ہیں، کرنا کسی کر کی رہے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے وہ جو خندق کی صورتحال ہے. اب خندق جو ہے وہ ظاہر بات ہے مسلمان کمزور تھے. دروازے پہ جب کوئی آ جاتا ہے تو آپ دروازہ نہیں کھولتے، بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دروازے کا بھی تحفظ کرتے ہیں کہ یہ دروازہ توڑ کے اندر نہ آئے. تھے آپ کمزور ہیں، ٹھیک ہے نا. اب دوسری طرف یہ مضمون کئی دفعہ آ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے، اور جو ہے نا وہ اس مقصد کی طرف جو ہے وہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اس دین کو غالب کرنا ہے. اب دوسری طرف جو چیزیں آ رہی ہیں نا وہ شکوک و شبہات جو ہے نا وہ جن کو پوری طرح نہیں پتا ان کو شکوک و شبہات ہو رہے ہیں کہ جی دین کا غلبہ پھر کیسے ہوگا. خندق کے اندر بیٹھنے والوں نے دین کا کیا غلبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور باہر نکلو، چلو ٹھیک ہے نا، پھر تو پتہ لگے بھی تھی دین غالب کرنا. وہ آئے بیٹھے ہیں خندق کے گرد، اور تمہارے بندے ڈیوٹی نہیں کر رہے خندق کے اوپر جاؤ، ٹھیک ہے نا. اس کے مسلمانوں پر بھی اثرات ہو رہے ہیں، اطراف میں بھی اثرات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس پس منظر میں بہرحال یہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بڑے زوردار طریقے سے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ اگرچہ تمہیں محسوس ہوتا ہے، تمہیں غلبہ دین نظر نہیں آتا، تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ جی یہ غلبہ سے ادھر رہ جانی ہے، جتنا کہتے ہیں نا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اس بار یہ غلبہ ہوگا، اللہ نے کہا. یعنی ٹھیک ہے، خندق کی بھی صورتحال جو ہے وہ ہے، اور جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے وہ بھی ایک صلح ہے، لیکن غلبہ ہوگا. اور وہ تو بات کے جو حالات ہیں میں اس کو ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر سب کچھ تھا کہ کیسے ہوگا، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس طرح پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا. دوسری بات سمجھ لیں کہ کئی سارے گروہ جو تھے نا وہ اس غلبے کی مخالفت میں تھے. ایک تو مشرکین مکہ بھی جو تھے نا، ان کو مسلمانوں کی عبادات کا مسئلہ نہیں تھا، ان کو اس سسٹم کا مسئلہ تھا، اس نظام کا مسئلہ تھا. اور یہ نظام کا مسئلہ عام ہوتا ہے. یہ سمجھ لیں آج بھی آپ کو پاکستان میں نہ آپ کے مدرسوں سے کوئی پریشانی ہے، نہ آپ کی نمازوں سے، نہ مسجدوں سے، نہ آپ داڑیوں سے، کوئی مسئلہ کسی کو نہیں ہے. جو اصل پرابلم ہے نا
وہ ہے سسٹم، اسلام کا جو سسٹم ہے اس سے، وہ جس کو میں نے چھت کہا ہے اس کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو باقی تو پھر وہ جب آپ اس کی بات کریں گے تو پھر وہ آپ کے خلاف ریئیکٹ کریں گے، تو پھر ہو سکتا تہاڈی داڑھی بھی من دینا ہیں. ویسے اس کو داڑھی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ہو سکتا تہاڈی مسیت بھی بند کرنے بھی اتنی خرابی پاؤندے ہیں. وہ تو پھر اس طرح ہو جاتا ہے. اگر آپ وہ اس کا نام لینا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بہرحال ایک طرف جو ہے نا وہ مشرقین عرب جو تھے وہ اس غلبے کے مخالف تھے، دوسری طرف دوسرے مدینے میں یہود تھے وہ مخالف تھے، اور تیسری طرف جو ہے نا وہ عیسائی بھی تھے. لیکن عیسائی جو تھے وہ زیادہ تر عرب میں تو نہیں تھے، لیکن عرب کا علاقہ کہہ لیں، یمن وغیرہ، یہ نجران وغیرہ کا علاقہ، یہاں یہ کثیر تعداد میں تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے رابطے بھی تھے، وفود بھی آتے جاتے تھے، تو وہ بھی ظاہر ہے نہیں چاہتے تھے. اور تیسری طرف یہ جو مسلمان تھے، جس طرح میں نے وہ مثال دی کہ وہ احد سے واپس آ رہے ہیں، وہ خندق پر ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی ان کا طرز عمل بھی جو ہے وہ گویا کہ وہ غلبہ جو تھا یا وہ چھت جو تھی اس تعمیر کو چھت سے محروم رکھنے والا یہ عمل ان کا بھی جو تھا. تو اس سب کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ یہاں بیان فرمائی ہے، اور اس میں دو پیغمبروں کا تذکرہ آیا. اگرچہ وہ میں نے بنی اسرائیل کا ذکر کر دیا، یہود کا بھی اور نصارہ کا بھی، تو اس سمجھ لیں کہ وہ پیغمبروں کے حوالے سے پھر یہود و نصارہ کا تذکرہ بھی ہو گیا. دو پیغمبروں کا تذکرہ جو آیا وہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا. وہ کس وجہ سے آیا کہ یہ جو مخالفت کر رہے تھے نا غلبے کی، ان میں دو پیغمبروں کے ماننے والے بھی تھے. نمبر ایک موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، نمبر دو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. لہذا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ان کا تذکرہ بھی یہاں جو ہے وہ کر دیا، کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے ہمارے وہ پیغمبر یعنی عیسیٰ تھے یا موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ بھی کام تو یہی کرنے آئے تھے، البتہ وہ چھت نہیں ڈال سکے. ٹھیک ہے نا، وہ چھت کیوں نہیں ڈال سکے؟ موسیٰ علیہ السلام تو خیر آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ آخری ڈنڈے تک پہنچ بھی گئے تھے، ٹھیک ہے نا، بس آگے آخری ڈنڈے کے اوپر پاؤں رکھا تو آگے چھت پر ہی رکھنا تھا. لیکن وہ پیچھے اپنے ساتھیوں نے سیڑھی کھینچ لی، یا وہ ڈنڈا ٹوٹ گیا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. اور وہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ 6 لاکھ لوگ تھے، یہ علاقہ جو ہے اس کو فتح کر لو. جہاں کبھی یعقوب علیہ السلام کنعان وغیرہ کے علاقے میں سے ہجرت کر کے مصر گئے تھے نا، اس علاقے میں، تو یہاں جو ہے وہ جنگ کر کے اس علاقے کو فتح کرو اور یہاں پھر وہ نظام قائم کرو. وہ قوم جو تھی، بات لمبی ہے لیکن بہرحال وہ قوم جو تھی وہ ڈر گئی جنگ سے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ وہاں بڑے جابر لوگ رہتے ہیں، جنگ اتنے تگڑے لوگوں کے ساتھ نہیں ہم کر سکتے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھئی نہیں یہ کرنے کا کام ہے، کرنا ہے، تو انہوں نے کہا انا لن ندخلھا ابدا ما داموا فیہا، ہم اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں ہے. جب اور ترغیب دی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وعدہ ہے کہ فتح دے گا، انہوں نے کہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون، پھر تو جا تیرا رب جا کر جو ہے وہ جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھے. یہ سورہ مائدہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ.
اور جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اتنے مایوس ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ عرض کی، رب انی لا املک نفسی واخی، اے میرے رب میرا کوئی بس نہیں ہے اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر بھی۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک پیغمبر جو ہے وہ کس کیفیت میں کہہ رہا ہے، یار یہ 6 لاکھ آدمی ہے پر میرا واسطہ کوئی نہیں ہے ان کے اوپر۔ انی لا املک نفسی واخی، میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے علاوہ جو ہے وہ کسی پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، یعنی میری سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے مزید اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے ان کی پیغمبری سے فارغ کر دے، یعنی استعفیٰ ہی سمجھ، مجھے ان سے علیحدہ کر دے۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو جو ہے نا وہ ان سے جو ہے وہ علیحدہ کر دے۔ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ساتھ ہی تم رہو گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام وہ چھت نہیں ڈال سکے، ایسے ہی دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے۔ اچھا، دوسرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو ابھی پہلے ڈنڈے پر ہی تھے، اور اسی کے اندر حالات ایسے بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ ان کی جان جو تھی اس کے لیے ایسے حالات جو ہے وہ بن گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اٹھا لیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ 11 آدمی ان پر ایمان لائے تھے یا 12 لائے تھے، ان میں سے ایک آدمی جو تھا وہ مخبر بن گیا، یعنی وہ مخالفین کے ساتھ وہ جو رومیوں کی حکومت تھی ان کے پاس جا کر اس نے ان کی جو وہ شکایت کر دی کہ میں گرفتار کرواتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو گرفتاری کے لیے وہ لے کر آیا جو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ایمان لایا تھا عیسیٰ علیہ السلام، باقی 10 یا 11 بندے رہ گئے تھے، بس پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پہ ڈالا۔ گویا کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام اور نہ موسیٰ علیہ السلام چھت ڈال سکے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اسی کام کے لیے جس میں یہ 2 ناکامیاں ہوئی تھی، اللہ نے کہا کہ میں نے اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ یہ چھت ڈال کر ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، چلے بس اب اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اعتراف کرتی ہے۔ جو بھی کائنات میں آسمانوں کے اندر ہے، زمین کے اندر ہے، یعنی آسمان و زمین کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مالک، خالق، حاکم جو ہے وہ مانتی ہے، اس کے حکم کے تابع ہے، اس کی فرما بردار ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، البتہ اگر باغی ہے تو وہ تو انسان ہے، باقی ہر چیز جس طرح فرمایا نا، هو الذی، سورہ تغابن کے اندر فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، لیکن وہ تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اعتراف کرتی ہے، اللہ کی حکمرانی کو مانتی ہے، اس کے حکموں کو مانتی ہے، لیکن تمہیں بھی تخلیق کیا ہے اس کے برخلاف هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، کوئی تم میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہے اور کوئی وہ ہے جو کفر کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس حیثیت کو تسلیم کرتی ہے، مانتی ہے، اللہ کی فرما بردار ہے، اللہ کی حکومت جو ہے اس کو تسلیم کرتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب آ جانے والا ہے۔ مطلب کیا آگے جو مضمون آ رہا ہے نا، سمجھ لیں، وہ مضمون یہ ہے کہ
اس کام کے لیے اللہ تقاضا کر رہا ہے نا ایمان والوں سے کہ تم اللہ کی حکمرانی جو ہے وہ قائم کرو. رسول جو تھے وہ آ کر عام انسانوں کو یہی کہتے تھے نا کہ یہ اللہ، وہ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ آؤ یہ اللہ کا کام ہے، میرے ساتھ ملو، ہم یہ کام کریں. تو اللہ جب عزیز ہے تو خود کیوں نہیں کر لیتا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ تو غالب آ جانے والا ہے. تو یہ بات ہے جی، سمجھ لیں کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اللہ حکیم بھی ہے، عزیز الحکیم. یہاں اسی لیے عزیز کے ساتھ حکیم آیا. بعض اوقات آپ کوئی کام جو ہے نا وہ کسی سے کرواتے ہیں اور کروانے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کام میں خود بھی کر سکتا تھا لیکن میں نے کسی وجہ سے آپ سے کہا تھا. ٹھیک ہے نا، وہ کوئی آپ کی حکمت ہو سکتی ہے نا. یا آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ میرے بچے کو ٹریننگ ہو جائے، تجربہ ہو جائے، ایک حکمت ہے نا آپ کی، ورنہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے کروا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ وہ ویسے تو قرآن حکیم میں کئی مقامات کے اوپر جو ہے وہ یہ بات بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے علیحدہ کرنا ہے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے، تمہاری صلاحیتوں کو جانچنا ہے. کون جو ہے اس نے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ انصاف کیا ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر اس نے تمہیں شاباش دینی ہے یا ملامت کرنی ہے، چھتر مارنے ہیں. تو فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اگر وہ تمہیں کہتا ہے کہ یہ کام تم کرو اور اس نے پیغمبر بھیجے ہیں تو یہ اس کی حکمت ہے، اس کا منصوبہ ہے. اب فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اور دیکھیں، نوٹ کریں، یہاں ذکر تو ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی آیا، اور اس کے پس منظر میں وہ جو یہود اشارہ تھے یا یہود نصارہ یا مشرکین تھے ان کو لیے، لیکن اصل میں ان میں مخاطب کیا ہے مسلمانوں کو. کن مسلمانوں کو؟ وہ جس طرح میں نے وہ بتایا کہ بدر میں جو ہے وہ جو کمزوری ظاہر ہوئی، احد میں کمزوری جو ہے وہ ظاہر ہوئی، یا وہ صلح حدیبیہ ہوئی، اور ان حالات کی وجہ سے جن مسلمانوں کے اوپر کوئی اثرات تھے کہ جی یہ کوئی غلبے کی طرف تو ہم نہیں جا رہے، فی الحال تو ہم صلح ہی کر صلح دے چکر سی ہیں، غلبہ تو پتہ نہیں کدو ہونا. ٹھیک ہے نا. ان سب کو سمجھ لیں کہ یہ مخاطب کر کے تو یہ تنبیہ کی جا رہی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں جو تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں. تمہارے قول اور فعل کے اندر تضاد کیوں ہے؟ جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں. اور یہاں خاص طور پر اگلی آیت، بلکہ اس سے اگلی آیت میں ہم جاتے ہیں نا تو بات واضح ہو جائے گی. یہاں کہتے کیا ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور دوسری طرف تضاد کہاں ہے کہ جب وہ رسول لے کر جا رہا ہے احد میں تو تم میں سے جو ہے وہ 350 واپس ہو رہا ہے. پھر آگے جا کر بھی چیزیں ہیں، وہاں پہنچ کر بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں احد میں. ٹھیک ہے نا. تو رسول کی بات کیوں نہیں مانی؟ یہ جب رسول کو رسول مان لیا، اللہ کو مالک مان لیا، تو پھر اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات، یہ قول فعل کا تضاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی طریقے سے رسول کو مان چکے ہو، رسول کہہ رہے ہیں خندق کے اوپر ڈیوٹی دو، خود رسول ڈیوٹی دے رہے ہیں اور تمہیں اپنے گھر یاد آ رہے ہیں. لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کہتے ہو اس کے مطابق کیوں نہیں کرتے؟ آگے فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون.
یہ بہت ناپسند ہے، بہت نفرت دلانے والی ہے یہ بات اللہ کو، کہ جو تم کہو پھر اس کے اوپر عمل نہ کرو۔ یعنی یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بارے میں جو ہے وہ ایک نفرت دلاتی ہے، ناپسندیدگی دلاتی ہے۔ اور نکاح مقت اس کو کہتے تھے، وہ جو ماں کے ساتھ نکاح کرتے تھے اس کو نکاح مقت کہتے تھے، وہی لفظ ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ دیکھیں نا کہ اس نکاح کو کتنا ناپسند، وہاں بھی ناپسند کرتے تھے، لیکن لوگ کئی کالے سارے نہیں کرتے تھے، کوئی کر لیتے تھے، جس طرح کہتے جہاں وہ کر بھی لیندے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ستیلی ماں کے ساتھ نکاح، اس کو نکاح مقت کہتے تھے، نفرت والا نکاح، ناپسندیدہ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا یہ طرز عمل، تمہارے قول اور فعل کا یہ تضاد، کہ رسول جو ہے وہ تمہیں لے کر ایک طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، تم دوسری طرف جاتے ہو یا جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو فرمایا کابورا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو نفرت دلاتی ہے تمہارے بارے میں، کہ جب تم جو کہو پھر اس کے مطابق جب وہ عمل نہ کرو۔ اب اچھا جی، ایسے مسلمانوں سے تو اللہ کو نفرت ہے جن کے قول اور فعل کے اندر تضاد آ جائے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے اس سے مختلف چلنا شروع کر دیں، یا اس کی طرف جو وہ دھیان نہ کریں، تو محبت کن سے ہے؟ اب وہ جن سے محبت ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو محبوب وہ ہیں، یحب، محب، حب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ کو محبوب ہیں وہ لوگ جو جنگ کرتے ہیں فی سبیلہ ہی، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس چھت کو ڈالنے کے لیے جسے میں نے نظام کہا ہے۔ اب مطلب کیا ہے کہ اللہ کو وہ ڈیوٹی دینے والوں سے محبوب ہیں، وہ چھوڑ کر گھر جانے والے نہیں جو خندق سے ادھر کر کے جا رہے تھے۔ اللہ کو وہ آگے جانے والا 650 جو ہے نا وہ محبوب ہے، جو احد میں گیا تھا وہ واپس آنے والے نہیں۔ کیا واپس آنے والے نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ داڑیاں نہیں تھی رکھی ہوئی انہوں کی؟ اور کیا کام نہیں کرتے تھے؟ اصل بات کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو آخری کام ہے وہ تو اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آگے ان کا ذکر آ رہا ہے، چلے وہاں ہم دیکھ لیں گے۔ تو بات تو یہ ہے کہ جو واپس آ رہے ہیں وہ تو گویا کہ اس کو ناکام جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، صفا، اور یہاں نوٹ کریں، فرمایا کہ صفیں باندھ کر ایک ایسی دیوار کا مظاہرہ کریں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار جیسے ہوئی تھی، ہوا بھی نہ لنگے۔ وہ سورہ کہف میں آتا ہے نا کہ ذوالقرنین نے وہ پھر بنائی تھی دیوار، اور پھر اس نے کہا تھا نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکیں گے اور نہ ادھر سن لا سکیں گے، موری کر سکیں گے۔ یہاں اب ایک بات آ گئی ہے میرے ذہن میں، چلو میں کر دوں، بلکہ ہو سکتا کسی نو ناپسند بھی ہوگا اور کسی نو پسند ہوگا، لیکن میں کر دوں گا۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات ہے صف کی۔ دیکھیں جب تصور دین مسخ ہوتا ہے نا تو پھر وہ بات ہوتی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہے، کہ ایک آدمی کے وجود سے آپ نے ریڑھ کی ہڈی نکال لی ہے تو وہ مٹی دی ٹھیری ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، گانا بھی کر سکتا ہے، تسبیح بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ بس ایک جگہ پڑا ہوا ہے۔ یہی بات ہے۔ اب وہ نکل گیا، یہ دین کا غلبہ، وہ نظام عدل و قسط۔ حالانکہ ذرا غور کریں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا سورہ شورا مکہ میں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے تو حکم دیا گیا تمہارے درمیان عدل کروں. پھر سورہ نحل ہے جس میں آیا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، پہلی بات عدل ہے، عدل کا حکم دیتا ہے. تو اب یہ چیز جب ذہن سے نکل گئی یا نکل جائے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ دیکھیں، ایک صف تو ہم میں سے سب کو یاد ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو، جب جنازہ پڑھتے ہیں تو کئی بندے کہتے ہیں صفاں دیکھ لیں یار، جنازہ پڑھتے ہیں نا خاص طور پر، وہ کہتا جی صفاں گن لا، صفاں ہو گئی ہیں، صفاں نہیں ہوئی ہیں، صفاں کر لین دے. اور اسی طریقے سے نماز کے اندر تو خیر وہ بات ہی ایسی ہے کہ ایک کچھ لوگ وہ ہیں کہ وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ دوسرا جڑا وہ 3 فٹ تے کھڑا پڑے، وہ آ کے یہاں اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ میں فٹ اگے کھڑا ہوں، وہ فٹ پیچھے کھڑا ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرے وہ آ کہ جڑے نماز پڑھ کے بھی پیراں نوں دیکھی جاندے رہندے ہیں، صف نہیں سیدھی، صف نہیں منگی ہوئی. ٹھیک ہے نا. قرآن حکیم میں، پورے قرآن میں اس صف کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ حدیث میں ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کی طرح صفیں سیدھی کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ حدیث میں ہے، پورے قرآن میں نماز کی صف کا ذکر نہیں ہے. اور پورے قرآن میں جس صف کا ذکر ہے یہ کوئی نہیں کرے گا، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ شیعہ. ٹھیک ہے نا. نہ عام طور پر دینی جماعتوں والے، نہ کوئی پیر کرے گا گل. پیر تو خیر نماز کی صف دی بھی نہیں کرتا، لیکن یہ آپ اندازہ کریں، یہ وہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ریڑھ کی ہڈی نکل گئی نا، تو فوکس کس کے اوپر ہو گیا؟ فوکس وہ نماز والی صف سے ہو گیا. وہ غلط نہیں ہے، میں وہ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، وہ صفیں سیدھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک طرف اس کی اتنی فکر ہے کہ اپنی نماز کی فکر نہیں ہوتی، آپ دے پیراں دی فکر ہوندی ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب مجھے کئی دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جو بندہ کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے کہ یہ سارا دھیان ادھر ہی، توجہ ادھر ہی، یعنی پھر کسی دوسری چیز پر فوکس ہوگا نا. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ چیز پیش نظر نہیں ہے، یا ذہن سے اوجھل ہو گئی ہے، اور لہذا جب وہ اوجھل ہے تو اس کا تذکرہ کس نے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جنگ کی صفوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایسی کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند. فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یہ اصل میں نے تقابل کر کے آپ کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ جب وہ چیز جو ہے نا وہ میں اس کو اس طرح بھی کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ فرض آپ کے ذہن سے جو ہے نا وہ اوجل ہو گیا، تو اب جو اس سے نیچے کی چیز ہے وہ نمبر 1 بن جائے گی. ٹھیک ہے نا. اب وہ اس سے نیچے کی چیز جو ہے نا وہ نمبر 1 بن گئی ہے، اس کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے. بلکہ ہو سکتا ہے بعض کے نزدیک وہی جنگ کی صفوں جتنا زور اس پر لگا دیں. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اب آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا
تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، کیوں پریشان کرتے ہو، کیوں تکلیف دیتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. یعنی تم جانتے ہو کہ میں رسول ہوں، پھر مجھے اپنے رسول کو کیوں تکلیف دیتے ہو، کیوں پریشان کرتے ہو؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا ہے، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ جو 350 واپس آئے ہیں، یہ جو خندق کے اوپر ڈیوٹی نہیں کر رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہیں کر رہا ہے. البتہ یہ فرق اپنی جگہ پر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو سب نے جواب دے دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ اللہ میرا اختیار اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوا. ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور انہی میں سے جو ہے نا، اب یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے نا کہ آدمی کہ یار جب کام ہو گیا تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا، اصل میں اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت قیامت تک یہ کام ہونا ہے نا، تو قیامت تک رہنمائی دینی ہے نا کہ اس کے یہ کردار جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ بے شک 14ویں صدی میں جا کر ہو یا 15ویں صدی کے مسلمانوں کا ہو. اور آج تو آپ یوں سمجھ لیں کہ میں تو بتایا ہم نے تو وہ ریڑھ کی ہڈی نکال کر پھینک دی ہے، وہ تصور ہی نہیں ہے. ہمیں وہ چھت کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی چھت بھی ہماری ذمہ داری میں آتی ہے. فرمایا لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب وہ ٹیڑھے ہی ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. مطلب یہ ہے کہ ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے بڑی نصیحت کی، تو جیسے کہتے ہیں کہ جب بگڑ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے وگاڑ کے اوپر ٹھپا لگا دیا. اور یہاں یہ سمجھ لیں، یہ کئی دفعہ یہ مضمون آتا ہے قرآن میں مختلف طرح سے کہ جی کہیں آتا ہے کہ وہ گمراہ ہو گیا، کہیں آتا ہے اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. تو کئی لوگوں پر یہ ہوتی ہے کہ جی جب اللہ نے گمراہ کر دیا تو اصل میں یہاں دونوں چیزیں اکٹھی آ گئی ہیں. پہلے بندہ جو ہے نا وہ گمراہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ٹھپا لگاتا ہے. یہاں فرمایا فلما زاغوا، جب وہ لوگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت نہیں مانی اور موسیٰ علیہ السلام کی پریشانی جو ہے اس کو نہیں پہچانا اور کھڑے نہیں ہوئے، جب وہ ٹیڑھے ہوئے، فلما زاغوا ازاغ اللہ، اللہ نے پھر ان کا وہ جو ٹیڑھا پن تھا نا اس کو پکا کر دیا. یہ میں اس کو اس طرح کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک احساس ہے جس کی بنیاد پر انسان جو ہے نا وہ حرکت کرتا ہے. مثال کے طور پر ٹائلٹ ہے نا، حالانکہ یہ ٹائلٹ صاف ہی ہوتے ہیں ہمارے، لیکن پھر بھی جب آپ ضرورت کے تحت وہاں جاتے ہیں رفع حاجت سے فارغ ہو کر، آپ 10 منٹ اضافی نہیں بیٹھتے. ٹھیک ہے نا، آپ فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں جی میں باہر نکل جاؤں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ایسا آدمی بھی مل جائے گا کہ جو گندگی سے لتھڑا ہوا ہوگا، سڑک کے اوپر چل رہا ہوگا، کوئی اسے پریشانی نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا وہ احساس نہیں ہے. اگر وہ ہے وہ ہمارے جیسا انسان، اگر اس کو یہ احساس ہو تو وہ فوراً اس کو اپنے سے دور کرے. ٹھیک ہے نا، تو گویا کہ اب وہ جس حال میں ہے اسی میں مست ہے. اللہ بھی پھر ان کو حال مست کر دیتا ہے، جس طرح ابھی مجموعی طور پر مسلمانوں کو کیا ہوا ہے. میں نے آپ کو یہ مثال دی ہے کہ یہ چھت ہم میں سے ہمارے اوپر نہیں ہے، لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے. ایک بہت بڑا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقاضے کو کتنی اہمیت دی ہے کہ مکہ فتح کرنے کے بعد بھی 2 حج آئے ہیں. آپ نہیں حج کے لیے گئے، آپ نے حج کیا ہے اس چھت کو مکمل کر کے، نظام کو غالب کر کے.
تو فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور یہ مسلمان اصل میں فاسق ہیں، یہ رسول کو ماننے والے فاسق ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ زبردستی پکڑ کر راہ یاب نہیں کرتا، زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اب جی دوسرے رسول کی بات آ گئی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مریم، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اب دیکھیں یہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، تو البتہ پھر وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے وہ تو اس وقت تو تھوڑے ہی تھے، بعد میں آہستہ آہستہ وہ عیسائی کہلانے لگ گئے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مریم، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کی طرف سے تمہاری جانب رسول بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرتا ہوں جو تمہارے پاس تورات ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں یہ بھی خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد بھی ایک رسول آئے گا، اور وہ ہوں گے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما جاءہم بالبینات، اور جب وہ کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے، معجزے دکھائے انہوں نے، کوڑی کو ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ اس کا کوہڑ جو ہے وہ درست ہو جاتا تھا، اندھا جو ہے وہ بینا ہو جاتا تھا، مردے کو زندہ کر دیتے تھے، قرآن کریم میں ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ رسول کے کارنامے نہیں ہیں، یہ رسول کے معجزے نہیں ہیں، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ تو جادو کا کمال ہے، یعنی رسول کو نہیں مانا۔ وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، گویا کہ رسول تو سارے جو ہے نا وہ بنیاد سے چھت تک اس کام کو پہنچانے کے لیے آتے رہے ہیں، لیکن ہاں ایک بات سمجھ لیں، باقی جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ پابندی نہیں تھی کہ اگر چھت نہیں ڈالیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے لیے یہ تھا کہ آپ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ جی پورا پلان ان کو دے دیا تھا، اور انہیں کہا تھا کہ جو صلاحیتیں ہیں یہ لگا دیں، اس کے لیے جان لگا دیں، صلاحیتیں لگا دیں اور ڈال دیں چھت۔ لیکن اگر جو وقت بھی دیا گیا، اتنا وقت ہے تمہارے پاس، اگر اس میں حالات موافق نہیں ہیں، کام چھت تک نہیں پہنچتا، تو بس تمہارا ٹائم پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات، لازمی نہیں ہے کہ چھت ڈال کر آؤ گے۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کو یہ پابند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ، یا موسیٰ علیہ السلام کو بھی پابند نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پابند نہیں کیا۔ ویسے جو ہے نا وہ حکومتیں رہی ہیں پیغمبروں کی بھی، سلیمان علیہ السلام، داود علیہ السلام اور بھی ہوں گے، لیکن یہ پابندی نہیں تھی۔ اگر پابندی ہوتی پھر تو وہ بھی قائم کر کے جاتے، پابندی کیوں نہیں تھی؟ اللہ نے رسالت کا سلسلہ چلایا ہوا تھا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کر دیا کہ آپ کے بعد رسول نہیں آئے گا، لہٰذا یہ کام جو ہے نا اس کو مکمل کر کے ہی جائیں گے، چھت ڈال کر ہی جائیں گے، وہ عادلانہ نظام کا قیام جو ہے اس کے بعد ہی آپ کی چھٹی ہوگی، جیسے دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں، یہ بات تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام تو سمجھ لیں کہ تبلیغ و دعوت کے مرحلے میں جس طرح نوح علیہ السلام کا تھا معاملہ کہ وہ بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے چلے گئے، اسی طریقے سے ان کو تو پھر بھی 12 کوئی بندے مل گئے، ان کے ساتھ تو بندے بھی تھوڑے سے ہی تھے۔ تو فرمایا، انہوں نے کہا قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟
جو اللہ کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ باندھے، یعنی اللہ کے پیغمبر کو جادوگر کہہ دے، معجزوں کو جادو کا کرشمہ جو ہے وہ کہہ دے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اسے تو پکارا جا رہا ہے اسلام کی طرف، یعنی اس کی خیر خواہی کے لیے اسے جو ہے وہ ایک دعوت دی جاتی ہے، اور وہ الٹا جو ہے وہ کچھ اور ہی جو ہے وہ اس کے بالکل جو ہے وہ یعنی کفریہ باتیں کر رہا ہے کہ وہ اس کو جٹلا رہا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالم ہیں، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ منصوبہ جو ہے نا اس کا ذکر کیا، لیکن اس سے پہلے یہ جو کیفیات ہیں یہ خواہ یہود کی طرف سے ہیں یا نصارہ کی طرف سے ہیں یا مشرکین مکہ کی طرف سے ہیں یا مشرکین عرب کی طرف سے ہیں، یا وہ ایسے مسلمان جن کا میں نے پہلے ذکر بھی کیا ہے کہ ان کے طرز عمل سے جو ہے وہ جو اثرات پڑ رہے ہیں، وہ ان سب کے اس طرز عمل کو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے وہ بیان کیا۔ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اب پھر جو ہے نا وہ یعنی اب پھر سے مطلب کیا ہے کہ جس طرح کبھی موسیٰ علیہ السلام ناکام ہوئے، ناکام سے مراد دنیاوی اعتبار سے جو ہے نا وہ اس نظام کو قائم کرنے سے نہیں کر سکے، اور وہ کر کیوں نہیں سکے کہ ان کے ساتھیوں نے تعاون نہیں کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام تو خیر وہ اوپر تک تو گئے نہیں، وہ شروع میں، اور وہ بھی اصل میں تو ساری خرابی تو جو بنی اسرائیلی تھے انہی کی وجہ سے تھی نا، یعنی جن کی طرف وہ رسول تھے انہی کی مخالفت تھی، تو وہ اللہ نے اٹھا لیا، اس کا مطلب یہ کام نہیں ہوا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا یہ مسلمان جنہوں نے کلمے پڑھے ہوئے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہا ہے، اور ان کا طرز عمل یہ ہے کہ جس طرح تبوک پہ نہیں گئے، خندق کے اوپر ڈیوٹی نہیں کر رہے، جو ہے نا وہ احد سے واپس آ رہے ہیں، یہ اصل میں چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھانا۔ اللہ کے نور سے مراد جو مشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا گیا ہے اس مشن کی تکمیل نہ ہو۔ فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نظام قائم نہ کر سکیں۔ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی یہ ایک مثال اللہ نے دی ہے کہ یہ پھونکوں سے بجھنے والا نہیں ہے، یعنی حرکتیں تو ہیں ان کی اپنی طرف سے، لیکن یہ حرکتیں کامیاب ہونے والی نہیں ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ، البتہ اللہ اس دفعہ بجھنے نہیں دے گا، بلکہ متم نورہ، اپنے نور کو تمام کرے گا، یعنی اللہ اس چراغ کو روشن کرے گا تاکہ اس کی روشنی جو ہے وہ جہاں تک اس میں پہنچنے کی صلاحیت ہے وہ پہنچے۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نہیں کر سکے، یا عیسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکے، اور اس میں ان کا کردار بھی تھا، ٹھیک ہے، جس طرح وہ مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ یہ وہی کردار ادا کر رہے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا۔ تو فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام کرے گا اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر جو ہیں ان کو کتنی ہی کراہت آئے، کتنا ہی ان کو جو ہے وہ ناپسند ہو، یعنی ان کی ناپسندیدگی کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو تمام کرے گا، اس کو روشن کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ اپنا جو منصوبہ تھا اس کو پھر دوہرا دیا، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ ہے
یہاں اب یہ وہ اللہ سے مراد کیا ہے؟ وہ اللہ ہے جس نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو تم نے انہیں چلنے نہیں دیا. اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو تم نے اپنی حرکتیں وہی کی، اور اب اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں. فرمایا اس نے اب بھیجا ہے اپنے خاص رسول کو، والذی ارسل رسولہ بالہدی، انہیں یہ الہدا دیا ہے، انہیں یہ قرآن دیا ہے، ودین الحق، اور یہ سچا دین دیا ہے. کس لیے دیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو. یہ گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر آدمی سوار ہوتا ہے نا، یا اونٹ کے اوپر سوار ہوتا ہے تو وہ غالب ہوتا ہے. جو سوار ہوتا ہے نا وہ غالب ہوتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے وہ مغلوب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ قرآن اور یہ دین حق اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہی اس لیے ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو سوار کر دے سارے دینوں پر، یعنی جتنے بھی ادیان ہیں ان دینوں کے اوپر جب وہ اس کو سوار کر دیں، اس کو غالب کر دیں. لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور بے شک مشرک جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ کتنا ہی یہ ناپسند ہے. یعنی وہ کتنی ہی رکاوٹیں کھڑی کر لیں، کتنی مخالفت کر لیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے ہے. اور اس میں جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اب اس میں ایک وہ جو مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر بھی آ رہی تھی، یا بظاہر حالات میں یہ نظر آ رہا تھا کہ جی غلبہ کیسے ہوگا جب یہ صلح ہو گئی ہے، تو وہ بھی بات کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ بیان کر دیا گیا کہ نہیں، یہ اس میں شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا پلان ہے، کام اس کے مطابق چل رہا ہے اور یہ غالب ہوگا. اور آپ دیکھیں جب خندق کھود کر مسلمان تحفظ کر رہے ہیں اپنے شہر کا، اپنا کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ 2.5-3 سال بعد مکہ فتح کریں گے؟ خندق کے اوپر ڈیوٹیاں دینے والے مکہ فتح کریں گے؟ کوئی نہیں، نظر نہیں آتا. اگر کوئی آدمی کہہ بھی دیتا اللہ کے سوا، کوئی کہہ بھی دیتا تو نہ کہنا سی یہ نو خواب آیا ہونا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا چلیں، یہ تو پھر ہو گیا. اس سے آگے چلیں، سن 6 میں جب صلح حدیبیہ ہو رہی ہے تو کوئی اب صلح حدیبیہ جو ہے وہ تو خود سمجھ لیں کہ ہاتھ باندھنے والی بات تھی. اسی لیے بعض صحابہ جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھئی اس کا مطلب تو پھر بات یہی رہ گئی نا کہ ٹھیک ہے اسی مدینے رہو گے، تسی ہتھے رہو، باقی ایسے ساڈا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے ٹکے رہو تسی. 10 سال کے لیے ہو گیا تو کوئی کہتا تھا کہ 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو جائے گا. سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا. یہ سمجھ لیں جی اس وقت بھی نظر نہیں آتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی ایک دفعہ یہ ماڈل جو ہے وہ اپنی امت کو دکھا دیں، اور آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ یہ پوری زمین کے اوپر اسی طرح غالب آ جائے گا. حالات یہ ہیں کہ آج بھی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ٹھیک ہے، میں نے درس دے دیا ہے، جو کچھ بھی کہہ دیا نا، لیکن اگر مجھے کوئی کہے کہ بھئی جمع تفریق کر کے بتا کیسے ہوگا، نہیں، نظر ہی نہیں آتا، تو نظر اس وقت بھی نہیں آتا تھا. لیکن اللہ نے جس طرح اس وقت پورے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ پورے وزن کے ساتھ جو ہے وہ کہا کہ نہیں یہ ہوگا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور یہ رکاوٹیں کچھ نہیں رستہ روک سکیں گی. اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ دین کا غلبہ ہوگا اور پوری زمین کے اوپر یہ دین غالب ہوگا. لیکن وہ ہوگا تو بہرحال انسانوں کے ذریعے سے، کیونکہ اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب انسان کھڑے نہیں ہوئے تو نہیں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انسان کھڑے نہیں ہوئے، نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے.
تو نہیں ہوا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اب بھی جب ہونا ہے تو وہ انسانوں ہی کے ذریعے سے ہونا ہے. بہرحال ہمارے لیے تو جو اصل ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس نقشے کو سامنے رکھ کر اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنے وسائل بھی اور اپنی صلاحیتیں بھی جو ہے نا وہ اس کے اندر جتنی لگا سکتے ہیں زور کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ لگا دے. باقی کام جہاں تک پہنچا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور غالب ہو جائے گا جب اللہ کی مرضی ہوگی. اور یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.